الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت، ادب اور احترام کے ساتھ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ درس حدیث کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ آج کے درس کا موضوع شکر کے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر وہ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ شکر کا الٹ ناشکری ہے۔ انسان جب اپنے گرد و پیش میں نظر ڈالتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کرنے کے مختلف انداز ہیں۔ کئی لوگ فکری اور ذہنی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کے راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ زبان سے اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور اچھے خاصے حالات ہونے کے باوجود ہر وقت گلے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو ضائع کر کے یا اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا غلط استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کرتے ہیں۔ شریعت ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کے موضوع شکر کے متعلق۔ حدیث مبارکہ ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم فهو اجدر ان لا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے غریب کو دیکھو، اپنے سے کمتر کو دیکھو، اور اپنے سے امیر کی طرف نہ دیکھو، اور اپنے سے امیر کی طرف نہ دیکھو، اور یہ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ کی کسی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے۔ حدیث مبارکہ سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ ہمیں حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی امیر کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ مجھے اس جیسی فلاں چیز کیوں نہ دی گئی، تو ایسا کرنا موجودہ نعمت کی ناشکری ہے۔ اس لیے اپنے سے کم درجے والوں کو دیکھو کہ وہ آپ سے کم درجے کے حال میں بھی گزر بسر کر رہا ہے۔ اس طرح تم میں ناشکری پیدا نہیں ہوگی، تم شکر گزار بندے بنو گے۔ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ شکر کہتے کس کو ہے؟ آئیے اس بارے میں سنتے ہیں۔ شکر کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا۔ کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا شکر کہلاتا ہے۔ اور اصطلاح میں شکر کسے کہا جاتا ہے کہ خدا کی نعمتوں کو یاد کرنا اور ان کا دل، زبان، عمل سے اظہار کرنے کو شکر کہا گیا ہے۔ خوشحالی عطا یعنی دینے پر شکر کرنے والا شاکر یعنی شکر گزار ہے، جبکہ مصیبت نہ دینے پر شکر کرنے والا شکر کرنے والا ہے، شکور ہے وہ۔ شکر کی حقیقت نعمتوں کا اظہار کرنا ہے۔ نعمت کے اظہار سے مراد اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور نعمت دینے والے کی زبان سے تعریف کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ واجب ہے ہم پر۔
انبیاء کرام پر جو انعام الہی ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا یہ متعدد صورتوں میں مسنون بھی ہے، سنت ہے۔ اگر کفار بھی اس عمل کو قائم کرتے ہوں، جب بھی اس کو چھڑانا جائے گا کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی، وہ اس کے شکرانے میں عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں کفار، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح کی خوشی منانے اور اس کی شکر گزاری کرنے کے ہم یہود سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اگر کفار بھی اس عمل کو قائم کرتے ہو، جب بھی اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی بھلائی اور تحائف کی صورت میں لوگوں کا شکریہ ادا کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ بندوں کا شکریہ ادا نہ کرنے والا شخص رب کائنات کا ناشکرہ ہے۔ وہ ناشکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایسے شخص نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا کہ ان لوگوں کا شکر ادا کرو جو میری نعمتیں تم تک پہنچنے کا وسیلہ بنے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے کہ میرا حق مانو، شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بھی راضی ہوتا ہے کہ بندہ کھانا کھا کر اس کا شکر ادا کرے یا پانی پی کر اس کا شکر ادا کرے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے، پس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اسی وقت تک نہیں رکتی جب تک کہ بندہ اس کی ناشکری نہیں کرتا۔ عبادت یہ بغیر شکر کے مکمل نہیں ہوتی۔ شکر کے جہاں کہیں فوائد ہے، کئی فوائد ہیں، تو وہیں ناشکری کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ شکر کے فوائد کو سماعت کرتے ہیں تاکہ ہم میں شکر ہر حالت میں ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی کا جو ہے جذبہ بیدار ہو، ہم ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا زیادہ نعمت کا سبب ہے۔ شکر یہ رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ شکر میں نعمتوں کی حفاظت بھی ہے۔ شکر اللہ والوں کی عادت ہے۔ شکر نعمتوں کی بقا کا ذریعہ ہے۔ شکر ادا کرنا گناہوں کو چھوڑنے کا سبب ہے۔ یوں ہی شکر توفیق عظیم، شکر کی جو توفیق ہے یہ عظیم سعادت ہے۔ شکر ادا کرنا معرفت نعمت کا ذریعہ ہے۔ ناشکری کے نقصانات بھی بہت ہیں، اور ہم میں یہ عادت آج کل بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ فلاں چیز کسی کے پاس ہے تو کاش یہ میرے پاس بھی ہوتی، یہ بھی ناشکری ہے۔ مجھے وہ چیز کیوں نہیں ملی، یار میرے پاس یہ ہونی چاہیے تھی، یہ بھی ناشکری ہے۔ ناشکری نعمتوں کے زوال کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ بھی نہیں رہتی۔ ناشکری اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے۔ ناشکری باعث ہلاکت ہے۔ ناشکری اللہ کے عذاب کو بلانا ہے۔ ناشکری نعمتوں میں رکاوٹ ہے۔ ناشکری اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ ناشکری ایک بہت بڑا گناہ ہے۔
تو شکر کی جو روش ہے نا یہ ہر حال میں ہمیں اپنانی ہے، کیونکہ جس وقت بندہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاکھوں نعمتیں اس کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ مثلا اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو کیا عین اسی وقت بقیہ اعضاء کی سلامتی یہ نعمت نہیں ہے؟ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، باقی جو اس کے اعضاء پارٹس آف باڈیز بچے ہوئے ہیں صحیح سلامت ہے، تو کیا اس وقت یہ سلامتی نعمت نہیں ہے؟ یقیناً ہے، بلکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف، تنگی یا مشکل در حقیقت نعمت ہوتی ہے، جیسے مال و دولت کی کمی باعث تکلیف ہے، لیکن حقیقت میں یہ اکثر لوگوں کے حق میں نعمت ہے، کیونکہ اگر ان پر رزق کے دروازے کھول دیے جاتے تو وہ ظلم و ستم، عیاشی اور فحاشی، معاصی یعنی گناہوں اور فتنہ فساد میں پڑ جاتے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد ہے کہ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق اور وسیع کر دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے۔ اور اسی پر دوسرے پہلو سے یوں غور کر لیں کہ کیا وہ کار نعمت ہے، وہ جو کار ہے وہ نعمت ہے جسے چلا کر ایکسیڈنٹ ہونے سے انسان ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جائے؟ کیا وہ کار نعمت ہے؟ کیا وہ مال و دولت کی فراوانی نعمت ہے جسے لوٹنے کے لیے ڈاکو اہل خانہ کو جان سے مار دیں؟ کیا وہ نعمت ہے؟ ان مثالوں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جس حالت میں ہم ہیں وہی ہمارے لیے بہتر ہو سکتی ہے، اس لیے بہتری کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ بندہ جب مصیبتوں پر شکر کی عادت بنا لے گا تو خود بخود نعمتوں پر بھی وہ شکر بجا لائے گا۔ شکر ادا کرنے کے کچھ طریقے سماعت کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ کہ دل و جان سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حقیقت میں خدا کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، حقیقت میں خدا کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور ہم اس رب کریم کا پوری طرح شکر ادا کرنے سے عاجز ہیں، قاصر ہیں، ہم نہیں اس کا شکر ادا کر سکتے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ عارفین کے نزدیک شکر کی سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ اللہ کی نعمت اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کی جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا؟ اس آیت میں ناشکری کی تفسیر علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے نعمتوں کو ناشکری سے یوں بدلا کہ ان نعمتوں سے گناہوں پر مدد حاصل کی، جیسے اعضائے بدن کو گناہوں میں مشغول کیا اور مال و دولت کو ناجائز لذتوں کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ تیسرا طریقہ شکر کا یہ کہ دل، زبان اور اعضاء سب سے اللہ تعالیٰ کے منعم ہونے کا اعتراف اور اظہار ہو، یعنی دل خدا کو منعم حقیقی مانتے ہوئے احساس تشکر سے لبریز ہو، زبان نعمتوں کے پیش نظر اس کی حمد و ثنا کرے، اور اعضاء اس کی نافرمانی سے بچیں اور اس کی بندگی میں استعمال ہوں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ قلیل اور کثیر یعنی کم ہو یا زیادہ سب نعمتوں پر شکر ادا کرنا اپنی عادت بنا لے، اور ہر نعمت کے تذکرے پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ جیسے کوئی طبیعت کا پوچھے تو صرف یہ جواب نہ دے کہ ٹھیک ہوں، بہتر ہوں، صحیح ہوں، بلکہ کہے کہ اللہ کا کرم ہے، یا عربی الفاظ وہ یوز کرے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو اس طرح کے جملے اپنا معمول بنائیں۔ اور پانچواں طریقہ یہ کہ عبادت کی کثرت سے شکر ادا کرے، عبادت کی کثرت سے شکر ادا کرے، یعنی نفل نمازوں، روزوں، صدقات، تلاوت قرآن، ذکر الہی اور درود پاک کی کثرت وہ کرے۔ اب رہا یہ سوال کہ بندوں کا شکریہ ادا کس طرح کیا جائے، تو اسلامی تعلیمات میں اس کے کئی انداز بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے کوئی ایک یا سارے بھی اپنائے جا سکتے ہیں۔ کسی نے کوئی چیز دی تو بدلے میں ہو سکے تو یہ بھی کوئی شے دے دے، کوئی چیز دے دے۔ کسی نے اس کے ساتھ اچھائی یا بھلائی کی تو اس کی تعریف کر دے، اس کے لیے دعا کر دے کہ جزاک اللہ خیرا، یہ کہہ دے، اس کے احسان کو یاد رکھے۔ شکریہ ادا کرنے کی اتنی اہمیت اور فوائد اور مواقع ملنے کے باوجود اکثر لوگ دوسروں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ تربیت میں کمی،
کوئی ہمارا شکریہ ادا نہیں کرتا تو ہم کیوں کسی کا شکریہ ادا کریں بھائی؟ جو اس نے کیا وہ اس کی ڈیوٹی تھی. یہ چھوٹے لوگ ہیں، ان کا شکریہ ادا کیا تو سر پر چڑھ جائیں گے. اپنوں کا شکریہ تھوڑی ادا کیا جاتا ہے. احسان فراموشی، اتنی چھوٹی سی بات پہ شکریہ ادا کیوں کروں؟ تو یہ وجوہات ہو سکتی ہے کہ جن کی وجہ پر ہم دوسروں کا شکریہ ادا نہیں کرتے. تو خود کو تبدیل کیجئے. لوگوں کا شکریہ ادا کر کے ہم اپنے رب کریم کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں. شکریہ ادا کرنا کس شخص کو اچھا نہیں لگتا؟ آپ نے جس کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ سوچے گا تو صحیح نا کہ میں نے ان کے ساتھ بھلائی کی، اس کے جواب میں انہوں نے زبان ہلا کر شکریہ تک ادا کرنا گوارا نہیں سمجھا. شکریہ ادا کرنا ہمارے اخلاقی معیار کو بلند بھی کرتا ہے اور آئندہ کے لیے مدد کا راستہ بھی کھولتا ہے. پھر آج کے مفاد پسندی کے دور میں کس کو پڑھیے کہ وہ آپ کے لیے اپنا وقت نکالے، قوت اور مال و دولت خرچ کرے. ایسے لوگوں کے خلوص کی قدر کرنی چاہیے ہمیں. شکریہ ادا نہ کر کے گویا آپ ان کی ناقدری کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہم اللہ تبارک و تعالی جو منعم حقیقی ہے اور اپنے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بندوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا نہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شمار فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.